عزیزو، یہ جو میں نے بتایا قرآن کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ ہمارے لیے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْرَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ آج دنیا میں حالات کچھ ایسے ہی ہیں، ایک کے بعد دوسری بیماری آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری بیماری آتی ہے، تیسری کے بعد چوتھی بیماری آتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ کبھی کونگو وائرس آ گیا، کبھی ڈینگی وائرس آ گیا، کبھی ملیریا آ گیا، کبھی ٹی بی آ گیا، کبھی کینسر آ گیا، کبھی ایڈز آ گیا، کبھی ہیٹ اسٹروک آ گیا، کبھی نیگلیریا آ گیا، اور ابھی ہمارا کرونا وائرس آ گیا۔ یہ طرح طرح کی بیماریاں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، یہ طرح طرح کی جو بیماریاں جو آ رہی ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہی، یہ اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر آج ہم ان توبہ نہیں کریں گے، سچی بات بتا رہا ہوں، اگر آج ہم توبہ نہیں کریں گے، کل کو اس سے زیادہ برے حالات ہوں گے، اس سے زیادہ بری بیماریاں، بری چیزیں آئیں گے۔ بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں 5 چیزوں کی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، 5 چیزوں کی، مہاجرین کی جماعت سے کہا کہ میں 5 چیزوں کی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب تم ان 5 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوگے، اللہ تعالیٰ 5 قسم کے عذابات میں تم کو مبتلا کرے گا۔ نمبر 1، جب تم لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برسانا بند کر دے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تھوڑی بہت جو بارش تمہیں مل جاتی ہے، یہ مل جائے گی، یہ ان جانوروں کی وجہ سے، ان چوپاؤں، کتے، بلی، گائے، بھینس، یہ جو چوپائے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت جو تمہیں مل جائے، زکوٰۃ دینا بند کرو گے، اللہ تعالیٰ بارش دینا بند کر دے گا۔ نمبر 2، جب تم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے، ملاوٹ کرنا شروع کر دو گے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ویٹ، کتنی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، کتنی ملاوٹ ہوتی ہے ہمارے اس کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قحط مسلط کرے گا، بادشاہ کا ظلم مسلط کرے گا، قحط بھی آئے گا اور ظالم بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرے گا۔ قحط کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ کہ چیز ختم ہو جائے، اور دوسرا وہ چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہوتی چلی جائے، یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے۔ ایک تو پیداوار ختم ہو گئی، مارکیٹ سے چیز شارٹ ہے، ختم ہے، وہ ہے ہی نہیں، پیداوار ہی نہیں اس کی، یہ بھی قحط ہے۔ اور ایک چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہوتی چلی جائے، یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ قحط مسلط کروں گا اور ظالم بادشاہ مسلط کروں گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا، اس کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، غریب بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، کھانے کا نہیں ہے، پینے کا نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہے، گیس کا بل، یہ کچھ پرواہ ہی نہیں ہوگی، ظالم ہوگا وہ۔ ظالم کیوں ہوگا؟ علت اللہ کے نبی نے بتائی کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے، ملاوٹ کرنا شروع کر دو گے۔ آج ہم بولتے ہیں حکمران کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے، حقیقت بات ہے، یہ اپنے سانس لینے کے مالک نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کے، اپنی صحت کی بیماری کے مالک نہیں ہے، یہ ہمارے فیصلے کیسے کریں گے؟ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو جیسی عوام ہوتی ہے اس حالات کے بقدر، اس کی حیثیت کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوپر لاتا ہے۔ جیسے اعمالکم وعمالکم، حدیث میں جیسے تمہارا عمل ہوگا ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ تو آج اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، ملاوٹ کرنے لگو گے، دھوکہ دینے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو قحط لائے گا اور ظالم بادشاہ کا ظلم تمہارے پر مسلط کر دے گا۔ نمبر 3، جب تم معاہدوں کی، جو دوسری اقوام کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوں، ان معاہدوں کی تم خلاف ورزی کرنے لگو گے، جو تمہارے معاہدے ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، جو تمہارا مال و متاع لوٹ کے کھا جائیں گے۔ آج ہمارے عرب کی حالت ہمارے سامنے ہے، ہمارے مسلم ممالک کی حالت ہمارے سامنے ہے، کتنا پیٹرول ہے، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، لیکن ان بیچاروں کو اس میں اختیار نہیں، وہ دوسرے مسلط ہیں اس کے اوپر۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جب تمہاری مجلسوں کے اندر
تمہاری عدالتوں کے اندر، تمہارے جرگوں کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں خانہ جنگی شروع کرا دے گا۔ اور نمبر 5 فرمایا جب تمہارے اندر بے حیائی، زنا یہ عام ہو جائے گا، کثرت سے ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا کرے گا جس بیماریوں کے بارے میں تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا۔ تو آج ہمارے سامنے میرے عزیزو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کتنی بیماریوں سے لڑیں گے، ہم کس سے لڑیں گے، کس کی ویکسین بنائیں گے، اس کے بعد دوسرا آ جائے گا، پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی، تیسری لہر آئی، پھر ڈیلٹا آ گیا، پھر وہ آ جائے گا، پھر وہ ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ جو شروع میں نے بات بتائی، ہمیں دیکھنا ہے کہ حالات کہاں سے آتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ اس اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پہلے ایڈز تھا، کینسر تھا، ٹی بی تھا، پھر ڈینگی آیا، پھر ہیٹ اسٹروک، ایک وبا چل گئی، ہیٹ اسٹروک اس وقت آ گیا، پھر اس کے بعد وہ چکن گونیا، پھر کونگو وائرس، پھر نیگلیریا، پھر اس کے بعد کرونا، یہ طرح طرح کی بیماریاں، ہم کس کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ان بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جائے، نہیں، عقل مندی یہ ہے جدھر سے یہ بیماریاں آ رہی ہیں، جس عمل کی وجہ سے بیماری آ رہی ہے اس عمل سے توبہ کی جائے۔ صاف فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریاں پیدا کرے گا جس کے بارے میں تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ کرونا کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا، نہ کسی کے تصور میں وہ ایسی بیماری آ جائے گی۔ اگر آج ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے، کل کو 100% یقینی بات ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اس سے آج ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، میں قسم کھا کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کل کو کچھ دنوں بعد ایک نئی بیماری آئی ہوئی ہوگی، لوگ اس کا علاج تلاش کر رہے ہوں گے، ایسی مہلک بیماری آ جائے گی وہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں استغفار کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ بھائی استغفار کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغام دوسروں تک پہنچائیں خدا کے لیے کہ ہم لوگ اس غفلت سے نکلیں، اس گناہ کے کام کو ہم چھوڑیں، جو بے حیائی کو ہمارے معاشرے میں زبردستی فروغ دیا جا رہا ہے، فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج یورپ ہمارا تباہ ہو چکا ہے اس بے حیائی کی وجہ سے، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے، سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ آج نیٹ آپ کے پاس ہے، آپ سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، جہاں سرچ کرنا آپ سرچ کریں کہ ان لوگوں کی معاشی زندگی، ان کا سکون برباد ہو چکا ہے اس بے حیائی کو، اس آزادی کو جب ان لوگوں نے فروغ دی، تباہ و برباد ہو چکے ہیں وہ لوگ، اور وہی آج ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمانوں کو اس حال پہ لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھے کہ تدبیر انسان بناتا ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پوری قوم نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔